بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی میں بتایا گیا ہے کہ جیسے ہماری مائیں کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہ کرتا ہے جو اسے لگتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میں گلابی رنگ کے خوبصورت اور بھاری عروسی جوڑے میں سج دھج کر دلہن بنی بیٹھی تھی اور میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ جیسے ہی میرے چچا چچی اور ان کے ساتھ آریان دلہا بنا ہوا ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ دلہے کے لباس میں حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی نکاح کا وقت آیا سب لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ نکاح ہونے لگا اور قاری صاحب آگے بڑے نکاح پڑھانے لگے تو اچانک ہی دلہا بنا ہوا آریان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سب اس کی طرف دیکھنے لگے تو اس نے بلند اور سخت آواز میں کہا تھا کہ مولوی صاحب 1 منٹ میری بات سنیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ مجھے میرے گھر سے میرے ماں باپ مجبور کر کے لائے ہیں اور میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، نہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ میں اس لڑکی سے نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کر سکتا ہوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی پورے ہال میں سناٹا چھا گیا اور میرے ماں باپ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ سخت پریشان ہو گئے۔ میرے تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے زندہ جسم پر پتھر مار کر مجھے پتھر کی مورت بنا دیا ہو۔ میری ہنستی کھیلتی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ چچا شدید غصے اور طیش میں آ گئے اور آریان کو دانت پیستے ہوئے بولے کہ اگر تم نے آج یہ نکاح نہ کیا تو میں تمہیں اپنی جائیداد اور گھر سے آگ کر دوں گا۔ لیکن میرے ابا فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور انتہائی دکھ اور غیرت سے بولے، نہیں، جب لڑکا دل سے راضی ہی نہیں ہے تو پھر یہ میری بیٹی ہے، میں کسی کی مجبوری میں اس کے سر پر صحرا نہیں سجا سکتا۔ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اسے اسی طرح کسی کے سر پر مسلط نہیں کر سکتا۔ اگر بچہ راضی نہیں ہے تو میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ ماحول انتہائی کشیدہ ہو چکا تھا۔ تبھی چچا نے ایک اور حیران کن فیصلہ کیا اور وہ تڑپ کر کہنے لگے کہ میرا نام پیا ہے اور میں اپنے گاؤں کی شہزادی تھی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ تو ماں باپ بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میری ہر بات کو ماننا ان کا فرض تھا اور مجھے انہوں نے اتنا لاڈلا رکھا ہوا تھا کہ کبھی میرے ماں باپ نے مجھے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ ہمارے ایک چچا تھے اور میں ان کی بھی بہت لاڈلی تھی اور وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور میرے چچا جو تھے وہ دبئی میں رہتے تھے اور وہیں پر ان کا کاروبار تھا اور وہ بالکل مجھے میرے باپ کی طرح چاہتے تھے۔ 1 سال کے بعد جب وہ واپس پاکستان آتے تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے لیے کوئی عید کا سامان ہو۔ میری عمر 18 سال کی ہو گئی تھی، لیکن چچا کے آنے پر آج بھی میں کسی 4 یا 5 سال کے بچے کی طرح خوش ہو جایا کرتی تھی اور میرے لیے وہ بہت بڑی خوشی کا دن ہوتا تھا۔ وہ میرے لیے ڈھیروں سامان، ڈھیروں گفٹ لایا کرتے تھے۔ میرے ابا اور میرے چچا میں بے حد پیار تھا۔ ان لوگوں میں کبھی بھی جو ویسے بھائیوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس بار چچا دبئی سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ بھائی صاحب، میرا دل کرتا ہے کہ میں اب اپنی گڑیا کو اپنے پاس لے جاؤں۔ ان کی بات سن کر ابا نے مسکرا کر کہا کہ تم جانتے تو ہو کہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، میری تو یہی کل کائنات ہے۔ پہلے میں پورا سال بھائی کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا ہوں، میرا ایک ہی بھائی ہے، اور پھر بیٹی کی شکل دیکھنے کو ترستا رہوں گا۔ تم اسے اگر اپنے ساتھ دبئی لے گئے تو میں کیا کروں گا؟ جب تم پاکستان شفٹ ہو جاؤ گے تب اپنی بیٹی لے جانا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چچا ابا کی بات سن کر مسکرا کر بولے کہ بھائی صاحب، آپ نے اتنی بڑی شرط رکھ دی۔ ابا نے کہا، شرط کی بات نہیں ہے، خود ہی سوچو، 1 سال بعد اپنی بیٹی سے ملنے چلے آتے ہو تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں اسے کیسے ملنے جایا کروں گا؟ تو وہ مسکرا کر بولے کہ ہاں، آپ بھی صحیح کہتے ہیں۔ اب میری بیگم بھی کہتی ہے کہ ہمیں پاکستان شفٹ کر دو، کافی کچھ کما لیا، بہت کچھ بنا لیا۔ میں گھر دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی کوئی اچھا گھر مل جاتا ہے خرید لیں گے اور آپ کی بھابھی کو میں پاکستان شفٹ کر دوں گا بچوں کے ساتھ، اور پھر کوئی 4 یا 5 سال بعد میں بھی دبئی چھوڑ دوں گا، کیونکہ اب وہاں کام کر کے وہاں ایک پرائے دیس میں میری بس ہو چکی ہے۔ نہ جانے کیوں میرا بھی اب اپنا وہاں دل نہیں لگتا۔
میں نے کئی بار چچا کے منہ سے سنا تھا کہ یہ تو میرے آریان کی امانت ہے، میرے آریان کی دلہن ہے۔ میں نے آریان کو دیکھا ہوا تھا، وہ انتہائی خوبصورت اور بے حد انٹیلیجنٹ لڑکا تھا۔ پورے خاندان میں اس کی اسٹڈی کے بارے میں باتیں ہوتی تھی کہ وہ بہت ذہین تھا۔ میں گاؤں کی لڑکی تھی، میں نے میٹرک پاس کی ہوئی تھی، لیکن گاؤں سے باہر کالج جانا جو تھا وہ کافی دور پڑتا تھا۔ کالج ہمارے گاؤں سے کافی دور تھا، اور ویسے بھی یہاں کا ماحول لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ گاؤں سے باہر نکلنا، اور گاؤں کے جو آوارہ لڑکے تھے وہ بالکل گلیوں میں کھڑے ہوتے تھے، اس لیے ابا نے اجازت نہیں دی۔ ابا کا دل نہیں مانتا تھا کہ میں گاؤں سے دور کسی کالج میں پڑھنے کے لیے جاؤں، اور کہنے لگے کہ میٹرک تک تعلیم بہت ہے، ہم نے کون سا تم سے کوئی جاب کروانی ہے، کوئی نوکری کروانی ہے، تمہیں لکھنا پڑھنا آ گیا ہے، اتنا ہی بہت ہے۔ تو میں نے بھی ابا کی بات کو مان لیا تھا، کیونکہ مجھے بھی کوئی خاص پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ اگلے سال یہ خوشخبری میں لے کر چچا جب دبئی سے پاکستان شفٹ ہو رہے تھے تو ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دبئی سے پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں بہت بڑا فنکشن رکھا تھا اور سب رشتہ داروں کو بلایا ہوا تھا، یعنی کہ جو خیرات کرتے ہیں جب نیا گھر لیتے ہیں تو پھر میلاد مناتے ہیں، تو وہ میلاد منایا گیا تھا اور ہم سب لوگ جمع تھے۔ بہت ہی خوشی کا سما تھا۔ میرا کزن آریان اپنی ماں کی طرح بے حد خوبصورت تھا، یعنی کہ میری چچی بہت زیادہ پیاری تھی اور آریان بالکل اپنی ماں جیسا تھا، جبکہ میرا چھوٹا کزن جس کا نام حسین تھا وہ میرے چچا کی طرح سانولا سا تھا اور اتنا خوبصورت نہیں تھا، لیکن آریان کی نسبت حسین کی عادت بہت اچھی تھی۔ آریان زیادہ خاموش رہتا تھا اور اتنی زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن میری حسین سے بہت بنتی تھی، ہم اچھا خاصا مذاق کرتے تھے۔ آریان بس سلام کرنے کے بعد میرے ساتھ کبھی اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، صرف سلام کی حد تک، اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اور اسے زیادہ پڑھنا بہت پسند تھا اور ہر وقت لیپ ٹاپ لے کر کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا تھا۔ اگر میں اس سے مذاق کرتی یا کوئی بات بھی کرتی تو وہ بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا، بس ہاتھ ہلا دیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے وہی پسند تھا۔ ایک دن ابا کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے چچا کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیٹی بنا کر گھر لے جائیں، اور تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ تمہارے چچا کئی بار مجھ سے بات کر چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہاری رائے لے لوں، کیونکہ تمہاری رائے کے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز تمہاری مرضی سے تمہیں لا کر دی ہے، لیکن اگر تم اجازت دو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے حسین زیادہ پسند ہے۔ مجھے حسین کی عادت بہت اچھی لگتی ہے، وہ بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ نہ جانے میرا دل چاہتا ہے کہ آریان کی جگہ تم حسین کی دلہن بنو۔ آریان تھوڑا موڈی سا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں شرما گئی اور پھر میں نے نظریں جھکا لی، اور میں نے نظریں جھکا کر کہا ابا حسین تو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ تو میرا بھائیوں جیسا رشتہ ہے۔ اور یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے باپ کو نہیں بتایا کہ مجھے آریان پسند ہے، لیکن حسین کو بھائی کہنے کے بعد وہ سمجھ گئے تھے اور پھر بات فائنل ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک چچا کی ابا کو کال آئی، اور نہ جانے آپس میں ان کی کیا بات ہوئی کہ شام 4 بجے ابا نے کہا کہ تمہارے چچا چچی اور کچھ لوگ آئیں گے اور تمہارا اور آریان کا نکاح ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل میں تو گھنٹیاں بجنے لگی کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، میں جسے چاہتی تھی وہ مجھے مل گیا، اور میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ اپنی خوش قسمتی پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پنک کلر کا سوٹ نکالا جو میں نے حال ہی میں بنایا تھا، اور سب لوگ کہتے تھے کہ تم پر بڑا سوٹ کرے گا، کیونکہ ابھی صرف نکاح ہو رہا تھا اور چچا چاہتے تھے کہ نکاح ہو جائے تو پھر وہ رخصتی ایک شہر میں بڑے ہال میں کریں گے۔ تو ابا نے بھی بات مان لی تھی۔ چچا نے کہا تھا کہ میں سارا خرچ اپنی بیٹی کی شادی پر خود کروں گا، کیونکہ یہ میری بہو نہیں ہے، میری بیٹی ہے، اور میں 1 روپیہ بھی بھائی جان کا نہیں لگنے دوں گا۔ ابا نے بہت کہا تھا، منع بھی کیا تھا، لیکن چچا جان نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے، آپ نے اس کو پالا وہی بہت ہے۔ اور پھر نکاح کا وقت آ گیا تھا۔ چچا چچی آریان اور 2-3 لوگ اور تھے، یعنی یہاں گھر کے جو ضروری لوگ تھے انہیں ہی بلایا گیا تھا، اور میں تیار ہو رہی تھی، اور میرے کزن مجھے چھیڑ رہے تھے کہ آریان بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، اور میں خود کو بڑی خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ شادی کے بعد میں ایک بہت بڑے گھر میں اور اپنے من پسند شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرے چچا کا گھر اتنا خوبصورت اور اتنا خوبصورت شوہر بھی ہوگا، اتنا پڑھا لکھا، اور میں شہر میں جا کر تو اور بھی پیاری ہو جاؤں گی۔ اچانک سے نکاح کا وقت ہوا اور مولوی صاحب آ گئے،
اور جب نکاح ہونے لگا تو میں پردے کے پیچھے بیٹھی تھی اور پردے کے دوسری طرف مرد حضرات بیٹھے تھے۔ پردے کے ایک طرف یعنی عورتیں تھیں اور دوسری طرف مرد تھے۔ جب ابا نے مولوی صاحب سے کہا کہ وقت ہو گیا ہے، نکاح پڑھنا شروع کریں، تو ایک دم سے آریان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب 1 منٹ رکیے، ابھی نکاح مت کیجیے۔ اس کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، میرے ابا مجھے مجبور کر کے لائے ہیں، میں آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ایسا لگا جیسے اس نے بھری محفل میں میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ دل کے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ اسی وقت چچا کھڑے ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ چپ کر جاؤ، بیٹھ جاؤ آریان، بالکل خاموش ہو جاؤ، اگر ایک لفظ بھی تم نے مزید کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اور نہ صرف تمہیں گھر سے نکالوں گا بلکہ اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا اور پھر ایک نظر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، جیسے اپنی ماں سے حمایت طلب کر رہا ہو، لیکن چچی نے نظریں جھکا لی تھی اور پھر وہ برے سے موڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھنے لگے تو ابا نے کہا کہ رک جائیں مولوی صاحب، پہلے میری بات سن لیں۔ ابا چچا سے کہنے لگے کہ اگر بچہ نہیں چاہتا تو میں یہ شادی نہیں کر سکتا، میری ایک ہی بیٹی ہے، میری اکلوتی اولاد ہے۔ چچا کہنے لگے کہ میں اسے سمجھاؤں گا، تو ابا نے کہا کہ نہیں، میں بچی کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتا، وہ بچہ جو دل سے راضی نہیں ہے، میری بیٹی سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، کل کلام اس کے ساتھ کیسا رہے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ابا کی بات سن کر چچا رونے لگے اور پھر انہوں نے حسین کی طرف دیکھا اور آریان سے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرا حسین یہ نکاح کرے گا اور میری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ چچا کی اس بات پر سب حیران ہو کر دیکھنے لگے اور پھر حسین کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک بہت ہی پیاری مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ خاموشی سے اٹھا تھا اور آ کر دلہا کی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اور میرے باپ کی تو شاید پہلے ہی دل کی خواہش تھی، اس لیے ابا نے بھی کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ اعلان میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا وہ دلہا جس کے لیے میں نے خواب دیکھ رکھے تھے، جس کے بارے میں میں نے سب کچھ سوچ رکھا تھا، وہ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ میرا دل شدت سے چاہا کہ میں کہہ دوں کہ مجھے یہ نکاح کرنا ہی نہیں ہے، حسین میرے بھائیوں کی طرح ہے اور میں نے ہمیشہ اسے بھائی ہی سمجھا تھا، مگر میرے باپ کا جھکا ہوا سر اور میری ماں کی آنکھوں سے نکلتے آنسو مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں خاموش بیٹھی رہوں۔ اور پھر میرا اور حسین کا نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ میں تو پتھر کی بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری خوشیوں کو کسی کی نظر کھا گئی، جیسے میرے ہنستے مسکراتے چہرے کو کسی نے نظر لگا دی اور میری دنیا اجاڑ دی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور میں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میرے ماں باپ باہر پریشان تھے اور میں اپنے بیڈ کے پاس بیٹھی نیچے اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اتنی آہستہ آواز سے کہ میرے آنسو اور میرے رونے کی آواز میرے باپ کے کانوں تک نہ پہنچے، کہ میرے ماں باپ کا دل نہ ٹوٹے، انہیں لگے نہ کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے۔ پورا 1 گھنٹہ جب میں کافی دیر رو چکی تو خیال آیا کہ نہ جانے باہر میرے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں نے کہیں اور جا کر کپڑے بدلے اور اپنا منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ دروازے کے پاس میرے اماں ابا بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے کمرے سے نکل کر آتا دیکھ کر اتنی جلدی وہ اٹھ کھڑے ہوئے جیسے پتہ نہیں ایک ایک لمحہ میرے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، ایک ایک لمحہ گن رہے تھے۔ میں نے جو آنسو بہانے تھے وہ میں بہا چکی تھی اور میں کمرے سے نکلی تو میں مسکراتی ہوئی نکلی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر شاید ان کے دل میں کچھ سکون آ جائے۔ میں جا کر ابا کے پاس بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تو شروع سے حسین اچھا لگتا تھا ابا، مجھے وہ اچھا لگتا تھا، اس کی اور میری بہت بنتی تھی۔ آریان بہت موڈی ہے، اچھا ہی ہو گیا، جو بھی ہوا اچھا ہی ہو گیا۔ میں اپنے ماں باپ کو تسلی دے رہی تھی، خود اپنی تکلیف چھپاتے ہوئے، جبکہ وہ لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ ابا نے میرا ماتھا چوما اور میری ماں مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ کافی دیر وہ مجھے تسلی دیتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور ضرور اس کے اس کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی، مگر میرے دل کو سکون کہاں آنا تھا۔
شام کو روٹی کھاتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے نوالا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ کھانا دیتی ہوئی میری ماں بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے میرے چہرے پر وہ خوشی تلاش کر رہی تھی جو ایک نکاح کے بعد لڑکی کے چہرے پر ہوتی ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہاری ماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے، پیا بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری ماں تمہیں کتنا چاہتی ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھ اور کہا تھا کہ بہت زیادہ، تو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہارے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہوگا۔ اماں کی بات سن کر میں نے ایک لمبی سانس لی تھی اور وہ رات مجھ پر اتنی بھاری تھی کہ مجھے نیند نہیں آئی اور ساری رات میں نے سوچتے ہوئے گزار دی۔ رات میں نہ جانے کتنی بار میرے موبائل پر حسین کی کال آتی رہی تھی، لیکن میں نے کال نہیں اٹھائی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اس کی کال سے الجھن ہو رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھ سے بات کروں۔ چچا نے فیصلہ کیا کہ 1 ہفتے بعد رخصتی کر دی جائے۔ میں نے ابا سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے نکاح کا کہا تو میں مان گئی۔ میں نے آپ کی خوشی میں خوشی چاہی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے تھوڑا وقت دیا جائے تاکہ میں اس رشتے کو دل سے قبول کر سکوں اور پھر جا کر میری رخصتی ہو جائے۔ لیکن ابا نے یہ بات چچا سے جب بولی تو شام کے ٹائم جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اچانک پتہ چلا کہ چچا آئے ہیں، اور چچا آئے تھے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے سامنے شرمندہ سے نظریں جھکائے بیٹھ گئے تھے، جیسے وہ کسی بات پر شرمندہ ہوں۔ پھر ایک دم سے انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ خدا گواہ ہے کہ میری بچی، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں تم سے نظر نہیں ملا پا رہا، جو اس نے کیا ہے میں نہیں بھلا پا رہا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے تو کہنے لگے کہ میرا یقین مانو کہ میں نے تمہیں ہیرا دیا ہے، میرا وہ بیٹا ہیرا ہے اور تمہاری قدر کرے گا، تم دیکھ لینا وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ بھی مجھ سے شرمندہ تھے اور بار بار وضاحت کر رہے تھے۔ میں ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ان کی جھکی ہوئی نظریں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں خوش ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، اور پھر کہنے لگے کہ تم رخصتی کے لیے مان جاؤ، خدا کے لیے رخصتی پر مان جاؤ، ورنہ میرے دل پر یہ بوجھ رہے گا کہ کہیں میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا، کہیں میری وجہ سے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی تو نہیں ہو گئی۔ اپنے ماں باپ اور اپنے چچا کو دیکھتے ہوئے میں نے رخصتی کے لیے ہاں کر دی، اور ایک بڑے سے ہال میں چچا نے سارا انتظام خود کیا تھا۔ میری ساری شاپنگ میری چچی نے کی تھی اور بڑے پیار اور بڑے مان سے کی تھی، ہر چیز مجھے بڑے پیار سے دلائی گئی تھی۔ میری چچی بھی عادت کی بہت اچھی تھی، انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے تھے اور نہ ہی کبھی فرق کیا تھا۔ جب مجھے دلہن بنا کر لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تو میں نے سامنے جو بڑا سا آئینہ تھا اس میں خود کو دیکھا اور اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی تھی، آخر کیا کمی تھی مجھ میں کہ آریان نے مجھے ریجیکٹ کر کے رکھ دیا تھا، میری نظر میں مجھے گرا دیا تھا۔ اور پھر نظر دور کھڑے حسین پر پڑی جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ سب سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا، مبارکباد وصول کر رہا تھا اور سب کے مذاق کا جواب بھی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی پر بہت خوش ہے۔ پھر سامنے آتے ہوئے اس ظالم انسان پر نظر پڑی جو ہال میں انٹر ہو رہا تھا تو غضب ڈھا رہا تھا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ میری نظر اس پر ہٹ نہیں رہی تھی، اور پھر میں نے نظر جھکا لی کہ میں گناہ کر رہی ہوں۔ ماں باپ نے اپنی محبت کے سائے میں مجھے رخصت کر دیا، اور میرے ماں باپ کی طرح میرے چچا بھی اپنی بیٹی بنا کر مجھے اپنے گھر لے آئے تھے۔ اتنا بڑا کمرہ اور اتنا پیارا کمرہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا تھا، لیکن دل تو اصل میں تب خوش ہوتا جب میں آریان کی دلہن ہوتی، آریان میرا شوہر ہوتا۔ اس لیے مجھے یہ سب کچھ ایک عجیب سا لگ رہا تھا، اور دل کو پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا کہ خوشی کا احساس ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ حسین کمرے میں آئے ہی نہ، میرا اس سے سامنا ہی نہ ہو، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حسین کمرے میں آیا۔ اس کے پاس وہ ریڈ کلر کا پھولوں کا ایک بوکے تھا جو وہ میرے لیے لایا تھا، اور مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے وہ پھول میرے پاس رکھے اور کہنے لگا، کیسی ہو دوست؟ نہ فون اٹھاتی ہو، نہ ہی میرے میسج کا جواب دیتی ہو، اتنی بھی کیا ناراضگی ہو گئی؟ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آ گیا اور میں نے اس کے پھول اٹھا کر نیچے پھینکے۔ میں نے وہ بیڈ سے نیچے پھینک دیے اور اس سے کہا کہ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، بہتر یہی ہے
کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میرے جواب سے اور میری بات سے ایک دم سے اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جو ایک مسکراہٹ تھی وہ ایک دم سے غائب ہو گئی تھی، لیکن اس نے میری بات کا برا نہیں مانا۔ مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ میں غصے سے پاؤں پٹکتی اٹھی تھی اور جا کر کپڑے چینج کر کے منہ ہاتھ دھو کر آ کر لیٹ گئی تھی۔ جب میں آ کر لیٹ رہی تھی تو اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ اس کی نظر میں شکایت ضرور تھی، لیکن اس شکایت کو میں نے سمجھنا ضروری نہیں سمجھا، اور میں دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی تھی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تھی کہ جیسے میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور مجھے نیند آ رہی ہے۔ مگر نیند کہاں آنی تھی، ساری رات سوچتے ہوئے گزار ڈالی تھی کہ میرے ساتھ آخر ہو کیا گیا تھا۔ صبح اٹھی تو میری نظر حسین پر پڑی جو صوفے پر آڑھا ترچھا سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تس بھی آیا کہ آخر اس کا کیا قصور تھا۔ یہی وہ انسان تھا جس نے میرے ماں باپ کی عزت رکھی تھی اور میری بھی۔ اس نے مجھے بھی ذلیل ہونے سے بچایا تھا۔ اور پھر میں فریش ہوئی، اور ابھی میں فریش ہوئی تھی اور فریش ہو کر میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر دیکھا تو میری نظر میرے چچا پر پڑی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ایک دم سے خوش ہو گئے۔ خوش ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، گلے سے لگایا، میرا ماتھا چوما اور کہنے لگے کہ آج میری بیٹی کا اس گھر میں پہلا دن ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ میری بیٹی کے آنے سے میرا گھر روشن ہو گیا ہے۔ میرا گھر روشن ہو گیا کہ میری بیٹی اس گھر میں آ گئی۔ اپنے چچا کے پیار پر میں بہت خوش تھی اور ان کی محبت ذرا سی بھی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ گلے میں بازو ڈالے مجھے ناشتے کی ٹیبل پر اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ حسین ابھی نہیں اٹھا، تو میں نے کہا نہیں، اور ہم لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ گھر میں کچھ مہمان تھے اور وہ بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ میں چچا کے پاس بیٹھی مسکرا کر ان سے باتیں کر رہی تھی کہ پھر سامنے آتے ہوئے آریان پر میری نظر پڑی جو ناشتے کے لیے آ رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر میرے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے بھی ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ گڈ مارننگ بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اس کے یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح میرے دل پر پڑے تھے۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ چچا بھی میرے پاس حالانکہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میرا وہاں بیٹھنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا۔ میں نے اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے بہت کنٹرول کیا، لیکن اسے یوں اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر عجیب سی فیلنگ ہوئی اور یوں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی، اور مجھے احساس ہونے لگا کہ کس طرح اس شخص نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی اور خود کو یقین دلانے لگی تھی کہ میرے ساتھ اب کچھ اور ہو چکا ہے۔ یہ انسان جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ اتنے میں حسین اٹھ گیا تھا اور مجھے اس طرح کمرے میں آتے دیکھ کر اور باقاعدہ روتے دیکھ کر، میری آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر وہ میرے پاس آیا اور ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ پریشان ہو کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے کھینچا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات میں دخل مت دو تو بہتر ہے۔ میں نے اتنے غصے سے کہا تھا کہ وہ بیچارہ پیچھے ہٹ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اور ہاں، تم نے ناشتہ کر لیا؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں اب بات کا جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ پھر وہ کافی دیر میری بات کا جواب سننے کا انتظار کرتا رہا اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چچا میرے کمرے میں آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ اس حقیقت کو اب قبول کر لو، میری بچی، اس حقیقت کو قبول کر لو، اب حسین ہی تمہارا شوہر ہے۔ یقین کرو میرا دل بہت دکھتا ہے، پر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ پھر چچا کافی دیر تک مجھے الگ بٹھا کر محبت سے سمجھاتے رہے اور ان کی باتیں سن کر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے اس طرح آریان کے سامنے جذبات میں آ کر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں اب دل میں کیا سوچے گا۔ وہ تو سوچے گا جو سوچے گا، لیکن میرے چچا میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں آج بھی اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہوں۔ میرے دل میں نہ جانے کیا چل رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے آہستہ آہستہ اپنے دل کو سنبھالنا اور اس گھر میں اپنا دل لگانا شروع کر دیا تھا۔ گھر کو گھر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں بھی جب بھی فون کرتی تھی یا ملنے آتی تھی تو ابا بھی جب بھی آتے تھے تو یہی سمجھاتے تھے۔ چچا بھی باپ کی طرح شفقت سے بات کرتے تھے اور چچی بھی پیار سے سمجھاتی رہتی تھی، تو میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیا تھا اور یہاں کے ماحول میں میں خود کو ڈھالنے لگی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود حسین کو شوہر تسلیم کرنے کو میرا دل کسی طور پر تیار نہیں تھا۔ میرا دل یہ رشتہ ماننے سے بالکل قاصر تھا۔ میرا دل یہ رشتہ قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر انہی دنوں
یہ ہوا کہ حسین اپنی آگے کی پڑھائی اور تعلیم کے لیے اس سلسلے میں 3 مہینے کے لیے کراچی چلا گیا، کیونکہ وہاں جانا اس کا ضروری تھا۔ چچی نے بار بار مجھ سے کہا تھا کہ تم بھی حسین کے ساتھ چلی جاؤ اور وہاں اس کے ساتھ کچھ دن رہ لو، لیکن میرا بالکل دل نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے درمیان میاں بیوی والا کوئی حقیقی رشتہ یا کوئی تعلق قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ میں اس کی بات کا جواب تک نہیں دیتی تھی، میں سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ کھچی کھچی سی رہتی تھی، تو پھر میں اس کے ساتھ کراچی کیسے جاتی؟ میں نے تو شکر کیا کہ وہ چلا گیا، وہ اکیلا ہی چلا گیا۔ دوسری طرف آریان کی اچھی جگہ جاب ہو گئی تھی اور وہ زیادہ تر گھر پر ہی ہوتا تھا، صبح چلے جاتا تھا اور شام کو ڈیوٹی سے واپس آ جاتا تھا۔ اس سے جب بھی میرا سامنا ہوتا یا اتفاقاً نظریں ملتی تو میں فوراً اپنی نظریں جھکا کر چپ چاپ وہاں سے گزر جاتی تھی۔ حسین کے کراچی جانے میں ابھی مشکل 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے چچا اور چچی کی آپس میں کسی بات پر شدید بحث چل رہی تھی۔ ان کی بحث کی آواز سن کر میں بھی ان کے قریب گئی تو پتہ چلا، مجھے معلوم ہوا کہ آریان کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اماں ابا اس لڑکی کے گھر باقاعدہ اس کا رشتہ لے کر جائیں، لیکن چچا نے اس بات پر صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے میری بات کا ذرا مان نہیں رکھا، تم نے میرے بھائی کی نظروں میں مجھے گرایا، میری تذلیل کی اور میری بیٹی پر جو ہے وہ اس طرح کی غلط باتیں آنے دی، تو میں تمہارے کسی بھی بات کو نہیں مان سکتا۔ میرے بھائی کے سامنے تم نے مجھے سخت شرمندہ کیا اور میری نظریں جھک گئی، اس لیے تو اس کا رشتہ دیکھنے میں کسی صورت میں نہیں جاؤں گا۔ چچا غصے میں چچی سے کہنے لگے کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے کی اتنی فکر ہے یا اس کی خوشی کی اتنی پرواہ ہے تو تم اکیلے چلی جاؤ، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، اس کے لیے لڑکی جا کر خود ہی دیکھاؤ، لیکن میں قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ میرا دل اس بندے کی حرکتوں سے آج بھی بہت دکھی ہے، میں چاہ کر بھی نہیں بھلا پاتا۔ اس پر چچی منت بھرے لہجے میں کہنے لگیں، اب آپ ایسا تو نہ کریں، آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کا بچہ ہے، جو جس کے نصیب میں لکھا تھا وہی ہوا۔ پیا ہمارے حسین کا نصیب تھی تو اسے مل گئی، وہ آریان کا نصیب نہیں تھی، بھلا اس کے ساتھ اس کی شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ اب اس بات پرانی کو آپ خدا کے لیے بھول جائیں اور میرے بچے کو معاف کر دیں، وہ آپ کی اس ناراضگی کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان سا رہتا ہے اور کئی بار اس نے اس بات کا ذکر مجھ سے بھی کیا ہے۔ میں بھی پاس خاموش بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، تو پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ چچا جان، چچی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، شاید میرا یہ نصیب یہی تھا، اس لیے آپ بھی اپنا دل صاف کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آگے بڑھ کر چچا کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہوں نے نہایت محبت اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہنے لگے کہ اگر میری بیٹی پیا کہہ رہی ہے تو پھر میں اس کی بات مان کر ضرور جاؤں گا، اگر پیا نے کہا ہے کہ آپ جائیں تو میں ضرور جاؤں گا۔ میں ان کی بات سن کر مسکرانے لگی تھی اور اگلے دن جب چچا اور چچی اس لڑکی کے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے مجھ سے بھی بہت کہا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو تاکہ ماحول اچھا ہو جائے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اندر سے بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے معذرت کر لی اور میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گی، میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ میں آریان کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤں۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آریان اپنے آفس سے واپس آ گیا اور جب اسے نوکرانی سے پتہ چلا کہ ابا باہر گئے ہوئے ہیں، اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں، تو وہ ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے لیے کچن میں چائے کا 1 کپ بنانے کے لیے جا رہی تھی اور جیسے ہی میں ہال سے گزرنے لگی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے دیکھتے ہی پکارا اور کہنے لگا، پیا بھابھی میری بات سنیں، مجھے 2 منٹ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میرے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے جسے میں اتارنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز سن کر میرے قدم وہیں کے وہیں جم گئے، لیکن میں نے مڑ کر اس کی طرف بالکل نہیں دیکھا اور خاموشی سے سیدھا کچن میں چلی گئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ وہ شاید اب مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ جب میں چائے کا کپ لے کر دوبارہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو اس نے ایک بار پھر مجھے آواز دی تھی۔ مجھے آواز دے کر روکنا چاہا تھا اور نہایت سنجیدگی سے کہنے لگا تھا، پیا میں ابا اور اماں کے سامنے آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور 2 منٹ میرے ساتھ بات کر لیں گے تو شاید ہمارے درمیان جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ صرف 2 منٹ آپ میری بات سن لیں، ہمارا جو رشتہ ہے بھائی بھابھی کا وہ بہتر ہو جائے گا۔
میں نے ایک سرد نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور نہایت بے نیازی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے درمیان اب کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہو۔ یہ کہہ کر میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا کہ میں اکیلے اس کی کوئی بات سنتی یا اس کی کسی بات کا جواب دیتی۔ نہ جانے آج بھی کیوں مجھے اس کے سامنے بیٹھنے سے ڈر لگتا تھا، ایک عجیب سی جھجک آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد چچا چچی بھی واپس آ گئے، چونکہ وہ لڑکی آریان کی اپنی پسند تھی، اس لیے فوراً سے بات پکی ہو گئی تھی اور وہ لوگ اسے شگن کا پیار اور کچھ پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ آئے تھے۔ آریان اس خبر سے بے حد خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ چچا اور چچی خوشی میں مٹھائی بھی لے آئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر چچا اور چچی کو دل سے مبارکباد دی تھی۔ پھر یوں دیکھتے ہی دیکھتے تمام باتیں فائنل ہوتی گئیں اور تقریباً 1 مہینے کی بعد شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی، کیونکہ آریان کو شادی کی بڑی جلدی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی حسین بھی کچھ دنوں کی چھٹی لے کر کراچی سے واپس گھر آیا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ میرے قریب آنے کی بہت کوشش کرتا تھا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا مجھے اس سے الجھن سی ہونے لگتی تھی۔ اب بھی میں اس کی بات کا کوئی لمبا جواب نہیں دیتی تھی، اگر کچھ پوچھتا بھی تھا تو مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جایا کرتی تھی اور اس سے کتراتی تھی، زیادہ تر اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن میرا دل کسی طور پر بھی اس کے ساتھ شوہر کا رشتہ قائم نہیں کر پا رہا تھا۔ میں خود کو بہت سمجھاتی تھی کہ میں اس کی عزت کروں، اسے اپنا شوہر سمجھوں، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگا، پیا آخر یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری شادی کو تقریباً 6 مہینے کا عرصہ ہو رہا ہے اور میں مسلسل یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، میری طرف ایک نظر بھی ڈالنا ضروری نہیں سمجھتی۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ تم مجھے شوہر نہ سمجھو، آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ کیا میں یہی سمجھ لوں کہ آج تک تمہارے دل سے میرا بڑا بھائی نکل ہی نہیں سکا؟ تم نے اسے نکالا ہی نہیں۔ جب اس نے اتنی بڑی بات میرے منہ پر کہی تو میں نے شدید حیرت اور صدمے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میری حالت دیکھ کر وہ فوراً سے نرم پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میرا مطلب تمہیں دکھ پہنچانا بالکل نہیں تھا، نہ ہی میں تمہیں غلط سمجھنا چاہتا تھا، نہ ہی غلط بات کرنا چاہتا تھا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اب جب ہم دونوں میاں بیوی کے مقدس رشتے میں بندھ چکے ہیں تو تم مجھ سے کم نارمل بات تو کر سکتی ہو۔ ہم ایک دوستوں کی طرح بات کر سکتے ہیں۔ اگر تم مجھے شوہر کا درجہ نہیں دینا چاہتی تو جو ہمارا پرانا رشتہ تھا دوستوں والا، پہلے وہی رشتہ قائم کر لو، وہی بنا لو۔ تم میری کسی بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی؟ تمہارا روکھا رویہ مجھے اندر تک توڑ دیتا ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل ہے۔ جب وہ یہ تمام باتیں کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں جو تکلیف تھی، اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے، وہ مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے یہ سب کہہ کر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا، اور آج پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ میں اس شریف انسان کے ساتھ کتنا غلط کر رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میرے اپنے دل میں شدید کچوکے لگے اور مجھے گہرا دکھ ہوا کہ وہ واقعی سچ تو کہہ رہا تھا۔ ایک مرد ہو کر وہ کتنا برداشت کر رہا تھا؟ اس بے قصور انسان کا آخر کیا گناہ تھا جو میری وجہ سے اتنی تکلیف سہ رہا تھا؟ اس واقعے کے بعد جب گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تو اگرچہ میں حسین سے زیادہ بات چیت تو نہیں کرتی تھی، لیکن وہ جو بھی پوچھتا تھا میں پھر اس کا پورا جواب دینے لگ گئی۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز خود سنبھال کر رکھنے لگی۔ اسے ضرورت ہوتی تو ہر چیز اسے لا کر دیتی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا شروع کر دیے تھے۔ جو فرض میرا تھا وہ میں نے نبھانا شروع کر دیا، جس سے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بات بھی کرنے لگا تھا، مجھ سے مذاق بھی کرنے لگا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب ثنا آریان کی دلہن بن کر اور سرخ جوڑے میں سج دھج کر ہمارے گھر منتقل ہو گئی تھی۔ آریان اس دن اتنا زیادہ خوش تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا دل خوشی سے ناچ رہا ہو، لیکن مجھ سے اس کے چہرے پر وہ خوشی اور مسکراہٹ کسی طور پر دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی جلن اور تکلیف کی لہر تھی جو دوڑ جاتی تھی کہ یہ شخص مجھے اتنی بڑی اذیت اور ذہنی کرب میں مبتلا کر کے خود کس قدر سکون اور خوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔
मैं अपने शौहर کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن جب بھی میں آریان کو دیکھتی تھی میں یہ بھول جاتی تھی۔ اس دن میرا موڈ بے حد درجے خراب تھا۔ جس دن اس کی شادی کی رات تھی، میں گھبرا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نہیں برداشت ہو رہا تھا کہ آریان کسی اور کا ہو گیا۔ میں نے اندر سے مضبوطی سے کنڈی لگا لی اور کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ حسین کافی دیر تک باہر سے دروازہ بجاتا رہا اور مجھے پکارتا رہا، لیکن میں کمرے کے کونے میں خاموش اور ساخت بیٹھی اس کی آوازیں سن رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر دروازہ کھولوں۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میں یہ آنسو بھی اپنے شوہر سے چھپانا چاہتی تھی، اور مجھے خود پر شدید افسوس اور ندامت بھی ہوتی تھی کہ میں کسی اور عزت دار انسان کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کے لیے یوں آنسو بہا رہی ہوں، اور وہ شخص جس کی میں قانونی اور شرعی بیوی ہوں وہ کتنا مخلص، اچھا اور میرا خیال رکھنے والا ہے کہ اس نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ میری آنکھوں میں وہ آج بھی اپنے بڑے بھائی کو دیکھتا ہے، مگر مجھ سے کچھ کہتا نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد میں اٹھی، واش روم چلی گئی اور اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر منہ دھو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حسین نے تشویش سے میری طرف دیکھا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا بات ہے پیا، تم نے اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری آواز نہیں آئی، میں واش روم میں تھی، میں نہا رہی تھی۔ پتہ نہیں میری اس بات کا اس نے یقین کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ خاموشی سے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتا ہوا کمرے کے اندر آ گیا تھا اور شاید میری نظروں میں سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شادی کے بعد حسین محض 2 یا 3 دن مزید رکا تھا اور پھر وہ اپنی پڑھائی کے لیے کراچی واپس چلا گیا تھا، لیکن یہاں گھر میں آریان اور اس کی نئی نویلی بیوی اتنے خوش تھے کہ دونوں اکثر باہر گھومنے پھرنے جاتے۔ مجھے انہیں دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ غلط ہو گیا ہے۔ شام کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ لوگ جب واپس آتے اور ان کے ہنسنے بولنے کے کہکے، ان کی آوازیں میرے کمرے تک سنائی دیتے تھے جو مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، میرے دل کو زخمی کر جاتے تھے، اور ان کی یہ خوشی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اماں ابا مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ ابا جب چاچو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے، تو میری ماں میرے پاس کمرے میں آ گئی اور میں نے جب اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دیا اور آنسو بہانے لگی، میں نے کہا کہ اماں میرے دل کو سکون نہیں آتا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھ سے آریان کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ جب وہ اس عورت کے ساتھ باہر کہیں آتا ہے جاتا ہے تو یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے۔ میری ماں میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، پاگل مت بنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے پیارے دل کا مرد دیا ہے جو جانتا ہے کہ تمہارے دل میں اس کا بھائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری عزت کرتا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ آج تک اس نے ایک لفظ زبان سے کچھ نہیں کہا۔ مرد کبھی بھی اتنا صبر والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور تمہارے حق میں بہتر کیا ہے جو تمہیں اتنا اچھا انسان دے دیا ہے۔ اور تم دیکھنا آریان مجھے مزاج کا تھوڑا سخت لگتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی زیادہ دیر تک صحیح رہے گی، اور تم خود ایک دن یہ بات مانو گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارا شوہر جو دیا ہے وہ بہت اچھا انسان ہے، اور اس لیے یہ پاگل پن چھوڑ دو اور اپنے شوہر کو وقت دو، اسے تمہارے وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ دل لگاؤ، اس کے دل میں جگہ بناؤ اور اپنے دل میں بھی اس کو جگہ دو تو بہتر ہے۔ میری ماں مجھے کافی دیر تک سمجھاتی رہی۔ مجھے بھی لگا کہ شاید اماں ٹھیک کہتی ہیں۔ اس دن میں نے حسین کو کال کی اور جب اس نے میری کال اٹھاتے ہوئے مسکرا کر ہنس کر پوچھا تھا کہ آج خیر تو ہے کہ کوئی کام تو نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں کام کے بغیر آپ کو فون نہیں کر سکتی، آپ کو کال نہیں کر سکتی۔ تو کہنے لگا کر سکتی ہو، 1000 بار کر سکتی ہو۔ میں ویسے ہی خوش ہو رہا تھا کہ آج تم نے مجھ سے بات کیسے کر لی، کیونکہ آج سے پہلے تم نے مجھے اس طرح کال نہیں کی، مجھ سے بات نہیں کی، اسی لیے ایسا پوچھ رہا ہوں، ایسا کہہ رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو فون کرنا شروع کر دیا اور اس سے میں کہتی تھی کہ کب آؤ گے۔ اب میں روز اس سے سوتے وقت بات کر کے سوتی تھی تو وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوتا تھا اور اکثر کہتا تھا کہ کیا پڑھائی چھوڑ کر آ جاؤں؟ تو میں نے ایک دن کہہ ہی دیا کہ آ جاؤ، اور جیسے ہی میں نے کہا تھا پھر وہ 1 ہفتے کی چھٹی آیا تھا، اور اس دن سے میں نے اس کو اپنا شوہر تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا، اور اسے شوہر مان کر مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے، اور کسی کو چاہنے اور کسی کے چاہے جانے میں آخر کتنا فرق ہوتا ہے۔ مجھے حسین نے بتایا کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا، وہ شروع سے مجھے پسند کرتا تھا۔ جب اس کی شادی بھائی سے طے ہوئی، میری شادی اس کے بھائی سے طے ہوئی تو اسے اچھا نہیں لگا تھا، اور جب اچانک اس کی دعا قبول ہو گئی اور عین نکاح کے وقت آریان نے انکار کر دیا تو وہ خوش ہو گیا۔
وہ خوش ہو گیا کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی اور مجھے وقت دے رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ خود اس کی طرف پلٹ کر آؤں۔ وہ آریان کی طرح خوبصورت تو نہیں تھا لیکن دل کا بڑا خوبصورت تھا۔ اسی طرح ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ اب ہم مکمل طور پر خوش تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دل لگا چکے تھے۔ حسین نے میری اینیورسری بہت اچھے طریقے سے منائی تھی، شادی کی سالگرہ، اور اس دن ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ملی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اس دن میرے چچا چچی اور میرے اتنے خوش تھے، بہت ساری مٹھائی لائی گئی، ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن کیا گیا، بہت ساری مٹھائی بانٹی گئی، یہاں تک کہ میرے اماں ابا کو بھی گاؤں سے بلوایا گیا تھا، اور اس دن میں دل سے بہت خوش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی مکمل ہو گئی ہے، اور خود کو بڑی خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ میرے چچا بھی اب بہت خوش تھے، وہ مجھے دیکھ کر جیتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ میں نے حسین کو اپنا شوہر مان لیا ہے اور اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے انہوں نے کبھی مجھے بتایا نہیں تھا، لیکن وہ میری وجہ سے پریشان ضرور رہتے تھے اور میرے اور حسین کو نوٹ کرتے رہتے تھے کہ ہمارا آپس میں کس قسم کا رشتہ ہے۔ میں نے اب اپنے شوہر کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کی یہاں پر جاب لگ گئی تھی اور میں اس کے آنے سے پہلے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سنبھال کر رکھتی تھی، اور اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی پسند کا کوئی نہ کوئی کھانا بنا لیا کرتی تھی اور تیار بھی ہو جایا کرتی تھی، جبکہ آریان اکثر مجھے دیکھتا تھا۔ میں اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی تو وہ مجھے دیکھتا تھا، اور ایک بار تو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بھی اس بات کا ذکر کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ثنا تمہیں موبائل سے فرصت نہیں ملتی اور ڈرامے دیکھتی رہتی ہو، ہر وقت کمرے میں بند موویز پر لگی رہتی ہو، اور ادھر دیکھو پیا کو کس طرح اپنے شوہر کے آنے سے پہلے اتنا خوش ہو جاتی ہے، اس کے آنے پر اس کے لیے تیار بھی ہوتی ہے، اس کی پسند کا کھانا بھی بناتی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے کام اتنے سارے نوکر ہونے کے باوجود وہ خود کرتی ہے، اور ایک تم ہو کہ بس پڑی رہتی ہو کمرے میں، اور مجھے تو تم نے نوکرانیوں پر ہی رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کی ثنا کی آواز آئی، کہنے لگی کہ وہ گاؤں کی پیڑو لڑکی ہے، گوار لڑکی ہے، جو میں نہیں ہوں۔ میں شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، نہ ہی کبھی ہماری ماں نے اس طرح شوہر کے آگے پیچھے پھر کر ان کے کام کیے ہیں، اور نہ ہی ہمیں عادت ہے۔ اگر تمہیں ایسی بیوی چاہیے تھی تو تم پہلے پیا سے شادی کر لیتے، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ اس کی اس بات پر مجھے غصہ آ گیا اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس دن ان کا کافی جھگڑا ہوا تھا، کیونکہ ان کے کمرے سے کافی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی شام کو میں کھانے کے لیے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ثنا بیگ لیے جلدی سے کہیں جا رہی تھی۔ وہ بیگ میں کپڑے ڈالے غصے میں جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ثنا اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ تمہارا پوچھنا زیادہ ضروری ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ میں نے تو اسے کبھی کچھ کہا ہی نہیں تھا، لیکن اس نے اب میری بات کا جواب بالکل اس طرح دیا، اس لہجے میں دیا کہ میں حیران ہو گئی۔ چچی سن رہی تھی۔ چچی نے کہا کہ ثنا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کیا کبھی پیا نے تمہارے ساتھ اس طرح بات کی؟ لیکن ثنا نے میری ساس کی طرف غصے سے دیکھا اور کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور باقاعدہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر کافی دن تک یہ مسئلہ ایسے ہی رہا تھا۔ چچا نے کہا تھا کہ جا کر ثنا کو لے آؤ۔ آریان کو کتنی بار کہا، مگر وہ بات کو ٹال دیا کرتا تھا کہ لے آؤں گا، مگر لے کر نہیں آتا تھا۔ پھر چچا اور چچی خود گئے ہوئے تھے اور ثنا کو منا کر لائے تھے، لیکن 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ان دونوں کی پھر سے لڑائی ہو گئی، اور اب تو لڑائی اس معاملے میں تھی کہ ثنا جاب کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جاب کرے، وہ گھر میں رہ کر تنگ آ چکی تھی، اور آریان کو پسند نہیں تھا کہ گھر کی عورت باہر جا کر جاب کرے۔ وہ کہتا تھا کہ اسے گھر میں بیٹھے کس چیز کی کمی ہے۔ دونوں میں بہت ساری بحث ہوئی، اور جہاں تک کہ آریان نے ثنا پر ہاتھ بھی اٹھا دیا تھا۔ ہم لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، میں، چچا چچی اور حسین شام کی چائے پی رہے تھے، جبکہ ان کے کمرے سے اچانک تھپڑ کی آواز آئی، اور ثنا کے چیخنے اور آریان کے غصے سے بولنے کی آواز آئی۔ اس پر ہم جلدی سے ان کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں گئے تو وہ دونوں آپس میں شدید جھگڑ رہے تھے، اور میری طرف مجھے دیکھتے ہی ثنا کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو اب اپنی بھابھی سے پیار ہو گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں پیا کی طرح جاہل اور گوار بن جاؤں، جو میں نہیں بن سکتی۔ پہلے اس کو پیا اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب اس کو پیا اچھی لگنے لگی ہے۔ یہ باتیں سن کر میری تو آنکھیں حیرت سے باہر آ گئیں۔ مشکل سے میرا گھر سیٹ ہوا تھا اور میں اپنے شوہر کو تسلیم کرنے لگی تھی۔ میرا شوہر بھی جلدی سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھابھی، ایک لفظ بھی میری بیوی کے بارے میں مت بولیے گا۔ آپ دونوں کی آپس میں جو بھی بحث ہے اس میں ہمیں مت لائیں۔
تو وہ غصے سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، تمہاری بیوی تو خود آئی ہے ہاتھ میں بیچ میں، پوچھو اپنے بھائی سے، جب دیکھو پیا ایسے کرتی ہے، پیا ویسے کرتی ہے، پیا کیا کرتی ہے۔ میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو پیا اتنی پسند تھی تو یہ پہلے پیا سے شادی کر لیتا، پھر میری منتیں کیوں کرتا رہا۔ میں تنگ آ چکی ہوں، میں نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کیے کہ شوہر کے آگے پیچھے ہر چیز لے کر گھومتے پھریں، اور یہ باتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ اور جب وہ بہت سی غلط باتیں اور میرے بارے میں بہت سارے غلط الفاظ استعمال کرنے لگی تو چچا نے کہا کہ بیٹا اپنا بیگ اٹھاؤ اور فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ، ایسی باتیں ہمارے گھر میں نہ کبھی کسی نے کی ہیں اور نہ ہی آئندہ میں سنوں گا۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ وہ چچا اور چچی کا بھی ذرا لحاظ نہیں کر رہی تھی۔ چچا کہنے لگے کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو انسان کی بچی بن کر رہو، ورنہ کبھی اس گھر میں مت آنا۔ چچا کو بہت غصہ آ چکا تھا کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ بیٹی سمجھتے تھے اور وہ اتنی غلط باتیں اور اتنے غلط الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ وہ بھی غصے سے چلی گئی اور آریان خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تب چچا نے کہا کہ دیکھ لیا تم نے اپنی پسند کا انجام، آج کے بعد وہ اس گھر میں نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کا ماحول خراب ہو، بہتر ہے کہ تمہیں کمپنی کی طرف سے جو گھر مل رہا ہے اپنی بیوی کو لے کر وہاں شفٹ ہو جاؤ۔ اس بار تو چچی بھی خاموش تھی، انہوں نے کچھ نہیں کہا اور آریان کی بالکل سائیڈ نہیں لی، کیونکہ پہلے وہ حسین کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے بڑے بیٹے کی سائیڈ لیا کرتی تھی، لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ میں کمرے میں آ گئی اور میں بہت پریشان تھی کیونکہ آج کے واقعے سے دل بہت دکھ گیا تھا، یہاں تک کہ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میرے بارے میں اتنے غلط الفاظ استعمال کیے گئے۔ مجھے جاہل اور گوار تک کہا تھا اس کی بیوی نے۔ حسین میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ تم ان لوگوں کی باتوں کی فکر مت کرو، تم فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کیونکہ بھائی کا مزاج بھی تیز ہے اور بھابھی کی مزاج بھی بہت تیز ہے۔ میں تمہاری دل سے عزت کرتا ہوں اور جو کچھ تم میرے لیے ہو وہ تم نہیں جانتی، اور میں کسی کو موقع نہیں دوں گا کہ تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے یا کوئی غلط بات تمہارے بارے میں کرے، اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو۔ پھر حسین نے مجھے کافی سمجھایا اور دل تھوڑا بہتر ہو گیا۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ اکثر جب بھی آریان کو کال پر بات کرتے سنا تو وہ شاید غصہ ہی کر رہا ہوتا تھا۔ چچی اکثر کہتی تھیں کہ کمپنی والے گھر میں جاؤ، شفٹ ہو جاؤ، وہاں اسے لے آؤ، شاید وہ وہاں خوش رہے گی، اپنی بیوی کو وہاں لے جاؤ، اور وہ خاموش ہو جاتا تھا، کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ کافی دن گزر گئے تو ایک دن چچا بھی کہنے لگے کہ جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ اور بہتر ہے کہ تم لوگ وہاں شفٹ ہو جاؤ۔ میں کافی دنوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت ڈسٹرب ہو اور تمہیں دیکھ کر میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ تو وہ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کہنے لگا ابا اب وہ نہیں آئے گی۔ چچا نے پوچھا کہ کیوں نہیں آئے گی تو کہنے لگا کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے، اب وہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے طلاق دے دوں تو میں نے اسے دے دی، وہ بار بار تقاضا کر رہی تھی کہ میں طلاق دے دوں۔ وہ بسنے والی عورت نہیں تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں کمپنی کی طرف سے ملک سے باہر جا رہا ہوں، مجھے بہت اچھا موقع مل رہا ہے۔ ہم سب نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے پہلے ایسا کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اچانک اس نے طلاق دے بھی دی تھی اور گھر میں کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ وہ دبئی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی ساری چیزیں اور تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ جانے سے پہلے وہ سب سے ملا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد جہاں میں کھڑی ہوئی تھی سب کے ساتھ وہ میرے پاس آیا۔ میرے پاس آ کر بولا پیا بھابھی مجھے معاف کر دینا، تم میرے لیے بہت ہی قابل عزت ہو۔ میں نے کبھی بھی ثنا سے آپ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، میں آپ کی تعریف کرتا تھا۔ میں صرف اتنا کہتا تھا کہ جس طرح پیا حسین کا خیال رکھتی ہے اسی طرح وہ میرا بھی خیال رکھے، کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ جس طرح میرا بھائی آپ کے ساتھ بہت خوش ہے میں بھی اسی طرح ثنا کے ساتھ خوش رہوں۔ میں ثنا کو بڑے ایمان اور بڑے محبت سے اس گھر میں لے کر آیا تھا۔ میں نے آپ کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچا، اور جب ابا نے آپ سے نکاح کے بارے میں کہا تھا تو میں اس وقت بھی ثنا کو پسند کرتا تھا، اور میں نے بارہا ابا سے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کر سکتا، میں یہ رشتہ دل سے نبھانا چاہتا تھا، مگر ثنا بہت جذباتی نکلی۔ وہ بات سنتے ہی غصہ کر جاتی تھی اور پھر مجھے بھی غصہ آ جاتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میرا آپ کے بارے میں کوئی بھی غلط خیال نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ معاف تو آپ مجھے کر دیں، میں نے کبھی آپ کی بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دیا اور آپ کو غلط سمجھا، اور نہ ہی کبھی آپ سے بات کی۔ آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، آپ کا تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
کہ آپ نے انکار کیا اور میری زندگی سنور گئی اور مجھے ایک ایسا انسان دے دیا جو میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ میں ناشکری تھی اور میں ناشکری کرتی رہی، لیکن آج میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک زخم تھا، اس کی وہ زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ جب میرے شوہر نے خوش ہو کر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور چچا اور چچی بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ پھر وہ چلا گیا، وہ خاموشی سے چلا گیا اور آج کتنے سال ہو گئے وہ پاکستان آتا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ آؤ، آ کر ہمیں ملو، اور ہر بار کہتا ہے کہ اگلے سال آؤں گا۔ اب اس کی آنکھوں میں سے جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ آج ہمارے 2 بیٹے ہیں اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور ایک خوشی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی ہماری ظاہری پسند اور ناپسند کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ انسان جس رشتوں کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ ان رشتوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی آئندہ زندگی کے لیے بھی بہترین ثابت ہوں۔ صبر، توکل اور اپنوں کی عزت کا پاس رکھنا انسان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ حق سچ پر قائم رہنے والوں کو بہترین نعم البدل ملتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے میں خوبصورتی سے زیادہ دل کی صفائی، عزت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت ہی اہم ہوتا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور جو عورت اپنے شوہر کی وفادار بن کر اس کے چھوٹے چھوٹے کام اور خوشیوں کا خیال رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں سلامت رکھے۔ ایک پیاری سی دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہن بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔